ناول کا نام ہے پہلی محبت اور اس کو لکھا ہے دعا جعفری نے۔ وہ بستر پر لیٹے اس وجود کو دیکھ رہا جو 3 دنوں سے نیم بے ہوش اس بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ یوں نہیں تھا کہ وہ اس کا علاج نہ جانتا تھا، وہ جانتا تھا لیکن بے بس تھا، کیونکہ جو گناہ وہ کر چکا تھا اس کا ازالہ کرنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ اب اس سے مزید اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ کیوں کیا، لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے اپنے اس گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو امید بھی تھی کہ وہ سب کچھ صحیح کر لے گا، لیکن اب تو امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی قسمت میں انتظار، صرف انتظار اس وقت کا جب اس کو اس کے اس گناہ کے لیے معاف کر دیں گے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس کا گناہ معافی کے قابل ہے؟ یہ خیال اس کو اندر ہی کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی آج، کیونکہ آج وہ لوگ راولپنڈی جا رہے تھے اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی پر۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت چہکتی رہتی تھی، گھر کی رونق تھی، اس سے کبھی کسی کو بور نہیں ہونے دیتی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی اور بولتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور لاؤنج میں داخل ہوتے ہی چیخ اٹھی، امی یہ دیکھیں، بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ بھائی میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میرے بالوں کو مت ہاتھ لگایا کریں، جان بستی ہے میری اپنے ان بالوں میں، کتنی محبت سے، لاڈ اور پیار سے بچوں کی طرح میں نے انہیں بڑا کیا ہے، اور دیکھیں کتنی آسانی سے آپ نے ایک بار توڑ بھی دیا۔ اوفو، ایک تو تم دونوں بھی میرا سر مت کھاؤ، کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اپنے یہ مسئلے لے کر میرے پاس نہ آیا کرو، لیکن امی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، کیوں اتنا اداس ہے میرا بیٹا؟ بابا یہ دیکھیں نا، بھائی نے میرا ایک اور بال توڑ دیا۔ اللہ اللہ بول تو ایسے رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا۔ امی ہاں تو تم ہی بتاؤ ابریش، میں نے کیا غلط کہا؟ امی آپ تو جانتی ہیں نا اس کو، پھر کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارے رانا بیگم کیوں ڈانٹ رہی ہیں میری لاڈلی کو؟ لو بھائی اب سارا قصور میرا ہو گیا، بس کوئی آپ کی لاڈلی کو کچھ نہ کہے۔ بابا جان یو آر دا بیسٹ، آئی لو یو۔ لو جی ہو گیا پیار شروع باپ بیٹی کا، تھوڑا سا پیار ابریش اور ہاشم کو بھی کر لیا کریں، وہ بھی آپ ہی کے بچے ہیں، ہم نے کب انکار کیا؟ رانا بیگم اور پھر رضا صاحب نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا، جس پر رانا بیگم کے دل نے بے اختیار ہی سب کے یوں ہی خوش اور ایک ساتھ رہنے کی دعا نکلی تھی، جس پر سب نے آمین کہا تھا۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ آنے والا وقت خود میں کیا سموئے ہوئے ہے۔ ارے بھائی جلدی کر لو کہ ٹرین پر سفر کرنے کا پروگرام کینسل سمجھیں۔ سب نے گجرات سے راولپنڈی ٹرین پر جانا تھا، کیونکہ انایا نے جو کہا تھا، اور ایسا کہاں ممکن تھا کہ انایا کچھ کہے اور اس کی بات مانی نہ جائے؟ بابا ایسے تو نہ کہیں، انایا کو تو جیسے ابھی منی ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ آ گئے بھائی آ گئے، خود تو دونوں باپ بیٹی آرام سے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو کام کرنے دیں۔ ارے بیگم آپ حکم کریں، کیا کام ہے ہمیں بتائیں، رہنے دیں، ہو گیا سب گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اب انایا کے آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بابا ان کے ساتھ ٹرین میں نہیں جا رہے، جس پر رانا بیگم کو اس کا بچپنا دیکھ کر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کو پیار سے بہلاتے ہوئے آخرکار اس کو منانے میں سب کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ رضا صاحب کی ایک میٹنگ تھی جس کو اٹینڈ کر کے انہیں بعد میں گاڑی میں ہی راولپنڈی جانا تھا۔ ویسے تو ہاشم نے بہت منانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہر بار کی طرح اس بار پھر ہاشم بزنس کے بہانے کوئی فنکشن مس کریں۔ وہ سب رات کو دیر سے گھر پہنچے تو کھانا کھا کے سونے چلے گئے۔ انایا کی بچی تم اٹھ رہی ہو یا تم پر پانی پھینکوں؟ ارے یار ہانی کیا ہو گیا ہے، سو لینے دو تھوڑا سا مجھے، تم کیوں میری نیند کی دشمن ہوئی ہو؟ سب نیچے ناشتے کے ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کب تک انتظار کرانے کا ارادہ ہے سب کو؟ کیا تم نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی، کب سے انتظار کر رہے ہیں سب؟ اوفو ہانی کبھی تو ضروری بات پہلے بتا دیا کرو۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ جلدی سے فریش ہوئی اور نیچے بھاگی۔ سوری ایوری ون، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اور پھر سب نے ناشتہ کیا اور ساتھ ہی رات کے فنکشن کی تیاریوں کی ڈیٹیلز بھی ایک دوسرے کو بتائی، جس میں اب انایا نے ایک اور دہائی دی۔ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میوزک کا بھی انتظام کیجیے گا۔ آہ بھائی آپ کیسے بھول گئے؟ اس وقت انایا ایسے تھی کہ ابھی تو دے گی، جس پر
فیصل صاحب نے ہاشم اور افضال کو تنبیہ کی کہ سب کچھ عنایہ کی مرضی کے مطابق ہو، جس پر دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے رات کو مایوں کے فنکشن میں پہننے والے اپنے اپنے کپڑے دکھا رہے تھے۔ جب ہاشم اور افضال بھی لاؤنج میں داخل ہوئے، لیکن ہاشم کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک سے غائب ہوئی تھی کیونکہ عنایہ ان سب کے درمیان موجود نہیں تھی۔ امی عنایہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں گئی تھی، ابھی تک آئی نہیں نیچے۔ جو اب بشریٰ بیگم کی طرف سے آیا تھا وہ فوراً عنایہ کے پاس آیا۔ آنی میری جان کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اداس کیوں ہے میرا بچہ؟ جس پر عنایہ نے جو اپنے آنسو روکے ہوئے تھے وہ بہہ نکلے، جس پر ہاشم کے چہرے پر درد واضح تھا۔ بھائی میں نے جو آج کے فنکشن میں ڈریس پہننی تھی وہ کہیں نہیں مل رہا۔ بھائی اب میں فنکشن میں کیا پہنوں گی؟ کیا آج آپ کا بچہ آپ کی جان تیار نہیں ہوگی؟ ارے میری جان میرا بچہ اداس کیوں ہو رہا ہے؟ چلو جلدی سے اٹھو، منہ دھو کے نیچے آؤ، میں ابھی اپنی جان کو مال سے نیا ڈریس لے کر دیتا ہوں۔ جس پر اس کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیار ہو کر نیچے کی جانب بھاگی، جس کو تیار دیکھ کر بشریٰ بیگم، سدرا بیگم اور رانا بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ امی میں اور افضی کچھ شاپنگ کرنے مال جا رہے ہیں تو عنایہ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ ہاشم نے ان کی نظروں کو بامتے ہوئے وضاحت کی۔ ہاشم افضال کو پہلے ہی سب بتا چکا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا اور زیادہ دیر مت کرنا، ابھی لان میں ڈیکوریشن کو فائنل ٹچ بھی دینا ہے۔ جس پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے یہ سواری ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ امی کی یہ بات سنتے ہی عنایہ نے خود کو ہاشم کے پیچھے چھپایا کہ کہیں امی سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ امی وہ اس کا آج کا ڈریس نہیں مل رہا تو میں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں نیا لے دیتا ہوں۔ اف پتہ نہیں یہ لڑکی کب بڑی ہوگی۔ ارے رانا کیا ہو گیا؟ ابھی کون سا اس نے گرداری کرنی ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ بچی ہے وہ۔ لیکن سدرا آپا چھوڑ دو بس بات کو جی۔ بھائی میں ہانی اور آپی کو بھی بلا لوں، اگر انہوں نے کچھ لینا ہوا تو لے لیں۔ ہاں ہاں بلا لو۔ ویسے بھی سدرا تو ہانیہ بیٹی کو کہیں جانے ہی نہیں دیتی۔ ارے آپا آپ تو سب جانتی ہیں، پھر بھی سدرا بیگم بشریٰ بیگم کی دیورانی بھی تھیں۔ جب سے ان کے شوہر قیصر صاحب کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بشریٰ بیگم اور فیصل صاحب کے ساتھ ہی رہتی تھیں، جنہوں نے کبھی ان کو ہانیہ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ دونوں نے ہانیہ کو بھی ہمیشہ افضال اور رانیہ کی طرح ہی پیار کیا، کبھی فرق نہیں کیا۔ وہ جو چیز بھی لاتے سب کے لیے ایک ساتھ ہی لاتے، اور سدرا بیگم اور ہانیہ نے بھی تو کبھی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آتی ہوئی لاؤنج میں بیٹھے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ وہ سرخ امتزاج کے پیلے جوڑے میں بالوں کی فرنٹ چوٹی بنائے، کانوں میں بالیاں پہنے، اپنی معصومیت کو چھلکائے آسمان سے اتری کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، نیک نصیب ہو۔ سب نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ زبان کہا تھا اور پھر سب باہر لان میں چلے گئے۔ ہانی جی افضی بھائی جاؤ، عنایہ اور ابریش کے ساتھ جا کے رانیہ کو نیچے لے کر آؤ تاکہ رسم شروع ہو۔ پاس کھڑی بارش خود کو افضال کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی سرپٹا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سانسوں تب بحال ہوئی جب ارد گرد کوئی نہ تھا۔ جی بھائی ہم ابھی لائے، وہ یہ کہتے ہی رانیہ کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ کچھ دیر بعد رانیہ ان دونوں کے ہمراہ لان میں داخل ہوئی۔ ہلکے پیلے رنگ کا پاؤں تک آتی فراک میں بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ کانوں میں بالیاں فراک پر ہوئے گولڈن رنگ کے کام سے بالکل میچ کر رہی تھیں۔ رانیہ کو لا کے اسٹیج پر بٹھا دیا، جہاں پر سب نے اس کو اپرن لگایا اور عنایہ نے اس کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، جس سے تنگ آ کے اس نے افضی بھائی کو فنکشن جلدی ختم کرنے کو کہا تھا، جس پر عنایہ اور ہانیہ خوب پٹی تھیں کیونکہ انہوں نے ابھی ڈانس بھی کرنا تھا، لیکن آخر ان کو سب کے آگے ہارنا پڑا۔ کوئی بات نہیں ہانی، تم کل جی بھر کے ڈانس کر لینا، کسی نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر وہ سرپٹا کے رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ ہانیہ فوراً مڑی، لیکن خود کو ہاشم کی شرارت بھری نظروں کے حصار میں محسوس کرتی وہاں سے بھاگی، جس کی اس ادا پر ہاشم بس اس کو جاتا دیکھ کر مسکرا کے رہ گیا۔ آج سب پورا دن مہندی کے فنکشن کی تیاریوں میں مصروف رہے، کسی کو بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی فرصت نہ ملی، اور آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کے لیے سب منتظر تھے۔ سب سبز رنگ کے امتیازی لباس پہنے ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ یہ عنایہ کی خواہش تھی کہ شادی پر سب تھیم کے مطابق کپڑے پہنیں گے۔ گھر کی تمام خواتین نے مختلف ڈیزائننگ کی گولڈن امتیاز کی سبز رنگ کی کھجوریں شلوار اور
घुटनों तक आती कमीज पहनी थी और मर्दों ने सब्ज रंग के कुर्ते और सफ़ेद रंग की शलवारें ज़ेब तन की हुई थीं, जिनमें सब एक से बढ़ के एक लग रहे थे। सबकी नज़रें लॉन में आने वाले घर के दरवाजे की जानिब थीं, जहाँ से अबरीश, अनाया और हानिया रानिया को लिए लॉन में दाखिल हो रही थीं। गोल्डन मोती और पीले रंग के इम्तियाजी सब्ज रंग के लहंगे में हल्का सा मेकअप किए, कानों में गोल्डन झुलकियाँ पहने आज भी वो सबकी नज़रों का मरकज़ थी। रानिया को स्टेज पर बिठाने के बाद सबने रस्म करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हाशिम की अहम अहम ने सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। जी हाशिम बेटा, कोई काम था क्या? नहीं अम्मी जान, कल कुछ लोग बहुत उदास हो गए थे क्योंकि इनको डांस करने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि आज इनको मौका दे ही दिया जाए। हाशिम की इस बात पर हानिया ने नज़रें घुमाई थीं। जी जी, क्यों नहीं, आप गाना लगवा दो। फिर हानिया और रानिया ने पहले अलग-अलग परफॉर्म किया और अब दोनों ने मिलकर डांस करना शुरू किया और साथ ही रानिया को भी खींचकर स्टेज पर ले आईं। फिर सब ने मिलकर डांस किया, लेकिन हानिया खुद को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस करती हुई साइड पर हाशिम की नज़रों से खुद को छुपाती हुई खड़ी हो गई। और यही हाल दूसरी जनाब खड़ी अबरीश का भी था। वैसे तो अबरीश को डांस करना नहीं आता था, लेकिन हानिया और अनाया के खींचने पर इसको मजबूरन सबके साथ डांस करना पड़ा। लेकिन अफजाल की आंखें इसको बेचैन कर रही थी, लेकिन वो इसको कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हक से देख रहा था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के किसी पहर अबरीश की बग से आंख खुली तो कमरे में अनाया को ना पाते हुए परेशान होकर कमरे से बाहर आ गई। नीचे आई तो नज़र लॉन में टहलती हुई अनाया पर पड़ी। हाथ में चाय के 2 मग लिए वो लॉन में दाखिल हुई, लेकिन अनाया को अपनी मौजूदगी से बेखबर पाते हुए परेशान हो गई। क्या हुआ अनाया? चाय का मग अनाया की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, जिस पर अनाया, जो कब से आसमान को देख रही थी, इसकी तरफ मुड़ी। आपी, आप कब आईं? इसके हाथ से चाय का मग पकड़ते हुए नादान सवाल किया गया, तभी जब मेरी जान आसमान को किसी गहरी सोचों में डूबे घूर रही थी। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं, तो अब मुझसे भी बातें छुपाई जाएंगी क्या? बड़े मान से एक शिकवा किया गया। आपी, आपको मुझ पे यकीन है ना? एक मासूम सवाल किया गया था। कभी भी कुछ भी हो जाए मेरा साथ देंगी ना? मेरा यकीन करेंगी ना? चाहे जो मर्जी हो जाए। अनाया के ये सवाल अबरीश को उलझा रहे थे, मगर वो इन सब बातों के पीछे की वजह समझने से कासिर थी। क्या हुआ मेरी जान, आज अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? आप ही पहले मेरे सवाल का जवाब दें। हाँ मेरी जान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन ये सब आज अचानक क्यों? आप ही, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अकेली खड़ी हुई हूँ और आप सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं बहुत रो रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे अकेला छोड़ दिया सब ने। ये सब कहते ही वो बेख्तियार रो पड़ी। आनी मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सबको यकीन है अपनी जान पे। हम सब जानते हैं कि कुछ भी हो जाए अनाया रज़ा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे माँ बाप का सर झुके। जी आप ही, मेरे लिए माँ बाप की इज़्ज़त, इनका मान अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं इनका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। चलो अब बहुत देर हो गई है, तुम जाके सो जाओ। लेकिन आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो शाबाश, अब जाके सो जाओ और हाँ, ज़्यादा सोचना नहीं इन सब के बारे में। जी आप ही, शब बखैर। आप भी ज़्यादा देर तक जागती ना रहना। जी शब बखैर। अनाया के जाने के बाद अबरीश इसकी बातों के बारे में सोचने लग जाती है कि अचानक से किसी की आवाज़ पर मुड़ती है। अरे बेगम, भला अकेले अकेले भी कोई चाय पीता है क्या? ये तो जुल्म हुआ ना। अबरीश अभी अफजाल की बात को समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो इसका हाथ पकड़कर चाय के मग को अपने होंठों से लगा लेता है। आप अभी तक सोए नहीं? बेगम, ये सवाल तो मैंने आपसे पूछना था। वो मैं अनाया। वो इसकी बात को काटता है। मैं जानता हूँ, मैंने सब सुना है, लेकिन इसको सोने का कहकर आप खुद क्यों जाग रही हैं? वो मैं अफजाल, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसको तो समझा के भेज दिया, मगर अपने दिल को कैसे समझाऊं? अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, कुछ बुरा नहीं होगा। वो इसको अपने सीने से लगा लेता है और वो भी सुकून महसूस करती है और खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अहम अहम सारी रात यूं ही रहने का इरादा है क्या? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो जवाब आपको खुद देना होगा। बेगम जान, अबरीश फ़ौरन इससे दूर होती है। आप बहुत बुरे हैं। अबरीश की इस बात पर अफजाल कहका लगाने से खुद को रोक नहीं पाता, जिस पर अबरीश गुस्से में इसको देखकर वहाँ से चली जाती है। हाय, ये लड़की मेरी जान लेके रहेगी।
اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔